أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو لِآدَمَ حضرت آدم علیہ السلام کو فَسَجَدُوا تو ان سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس مگر شیطان ابلیس کے ابا اس نے نہ مانا واستکبرا اور تکبر کیا وکان من الکافرین اور وہ تھا انکار کرنے والوں میں۔ آدم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا جو ذکر آپس میں ایک جو اعتراض وغیرہ فرشتوں کی طرف سے آیا اس کا ایک مقدمہ چل رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو فیصلہ وہاں پہ کر لیا کہ آدم علیہ السلام کو فوقیت دے دی اس صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، اور دوسرا وہاں پہ جیسے میں نے کل کے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو استاد کا درجہ دے دیا اور فرشتوں کو شاگرد بنا دیا، اسٹوڈنٹ بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدمہ کی جو کاروائی چل رہی تھی، اب ایک تو وہاں پہ اس ترتیب سے ان کو ایک مرتبہ مقام ان کو پہنچا دیا، اب ایک عملاً بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو دینا چاہ رہے تھے، اور اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے مقام کو ظاہر کر دیا اور بتایا کہ آدم علیہ السلام تم سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اشرف ہے، جب یہ بات ان کے ذہن نے مان لیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ تم سے افضل ہے تو تم کیا کرو، ان کی افضلیت کو مانو، افضلیت کو قبول کرو، ان کے سامنے سجدہ کر لو، اپنے سر کو ان کے سامنے جھکاؤ۔ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ اسجدوا لآدم کہ تم کیا کرو، سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام کے تمام فرشتے، اب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مخلوق ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا
کہ ان کے اندر انکار کی صلاحیت ہی نہیں ہے، خاصیت ہی نہیں، ان کی صفت ہی کیا ہے؟ تابعداری ہے۔ تو انہوں نے ایک دم سے اللہ کے حکم سے آمنا صدقنا کہا، جا کے سجدے میں گر گئے۔ الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کر لیا۔ اب انکار کی وجہ بھی آگے آیتوں میں انشاءاللہ وہ آئے گی، تفصیل سے انشاءاللہ اپنے مقام میں اس کا ذکر کریں گے۔ تو ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کیا، تکبر کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ تکبر کس چیز سے؟ اب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کس سے؟ مٹی سے، جبکہ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے آگ سے۔ اب کہا کہ انسان تو یا آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے، ہم تو آگ سے بنے، ہم ان کے سامنے کیوں سجدہ کریں؟ تو اس بات پہ کفر، وہ انکار بھی کرتے، ایک تو اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اور دوسرا کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تھا ہی کافروں میں تھا، انکار کرنے والوں میں تھا، اس لیے اس نے سجدے سے انکار کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ اب آتے ہیں یہاں پہ سجدے۔ اب آیا سجدہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو جائز ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں ہم نے پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً قرآن پاک میں ہے کہ خود فرشتوں سے، جنات سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا۔ تو اس کے یہ ہے کہ اشکال ہوتی ہے نا کہ ابھی ہمارے شریعت کے اندر، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو بھی جائز نہیں ہے، منع ہے، حرام ہے۔ لیکن یہاں پہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا۔ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو سجدہ تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں اور جنات سے سجدہ کرایا، اسی طرح جب یوسف علیہ السلام کے والد اور ان کے بھائی جب مصر میں آئے تو انہوں نے بھی کیا کر دیا؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ اب یہ جو سجدہ ہے یہ کیا ہے؟ سجدہ تعظیمی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ تعظیمی۔ ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کا ہوتا ہے، ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیمی۔ اب سجدہ تعظیمی بھی یہ ہے کہ وہ جو پہلی شریعت تھی، پہلے شریعتوں کے اندر جائز تھا، وہ جیسے ابھی ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بوسہ ہاتھ پہ دیتے ہیں، اکثر رواج میں ہمارا اس میں وہ جائز ہے۔ اسی طرح اس وقت کیا سجدہ کرنا یہ کیا تھا؟ جائز تھا۔ اور سجدہ کرنا، اب یہاں پہ تو آیا ہے سجدہ، اب سجدہ اگر عبادت کا ہوتا تو اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا، کسی غیر اللہ کو کی عبادت کے لیے سجدہ کرنا کسی بھی شریعت میں نہیں ہے۔ ہر نبی کی شریعت میں اس کو منع تھا۔ ہاں تعظیمی سجدے کے لیے وہ اس وقت جائز تھا، وہ ابھی کیا ہے؟ وہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اب اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب شروع میں پہلے امتوں کے اندر بعض چیزیں ایسی تھی جو اس کی یعنی ظاہراً اس سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کیا ہے؟ کفر ہے یا شرک ہے۔ اب مثال کے طور پر سجدہ ہی کو لیجیے، اسی طرح تصویریں بناتے ہیں۔ اب تصویر بنانا ہمارے شریعت کے اندر حرام ہے اور سجدہ کرنا حرام ہے۔ اب یہ پہلے امتوں کے اندر تھا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات یا کہ مختلف قسم کے پتھروں کے وہ نقشے بنا کے، تصویریں بنا کے ان کو دے دیتے تھے، اب وہ جائز تھا۔ اب وہ کیا ہوا؟ رفتہ رفتہ ایسے ہوا، پہلے جواز میں ہوا، بعد میں آگے کیا کیا لوگوں نے ان کا عبادت شروع کر دی، تو وہ کیا کر دی؟ ان کا اختتام شرک اور بت پرستی پہ چلا گیا۔ ابھی سجدہ تعظیمی، پہلے سجدہ تعظیمی تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
بعد میں ایسے سجدہ کر کر کے ایک دن ایسے ہوا کہ وہ عبادت کے لیے ان کا سجدہ کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان شریعت میں بھی یہ حکم تھا کہ سجدہ کرنا جائز تو ہے، لیکن یہ سجدہ شرک کے طور پر نہ. اب آتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اب پہلی امتوں میں تو ایسا ہوتا تھا جب بگاڑ آتا ایک نبی چلا جاتا، کچھ عرصے کے بعد دوسرا نبی آتا آ کے اس کو صاف کر دیتا، ان کو برابر کر دیتا. اب جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے. اب کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، اب کوئی دوسری شریعت نے آنا بھی نہیں ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شریعت کو ہر طرح کی شرک، بت پرستی، ہر اس سے پاک کرنا چاہتے تھے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کیا کیا، تعظیمی جو سجدہ تھا اس کو بھی منع کر دیا، اور تصویریں اور اس طرح دیگر چیزیں جن سے انسان بت پرستی کی طرف، شرک کی طرف جاتا تھا، وہ سارے کے سارے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا تاکہ وہ خالص ہو اور اس میں تحریف نہ ہو. جیسے پچھلی امتوں میں، پچھلی شریعت میں ہوتا تھا، تحریف ہوتا تھا، دین کو کسی سے کیا بنا، کہاں سے کہاں اس کو لے جاتے تھے. اب تورات ہے، انجیل ہے، اب وہ بھی ایک شریعت تھی، لیکن اس کی ابھی اصل صورت ملتی ہی نہیں ہے. لیکن قرآن کیا ہے، اپنی اصلی صورت کے اندر ابھی 1300-1400 سال ہو گئے اسی صورت میں بھی ہے. اب قیامت تک انشاءاللہ اسی صورت میں ہوگا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے ساتھ اس کی حفاظت فرمائی اور ہر طرح کے راستے کو بند کر دیا. اب یہ قائم و دائم ہے، انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گی. تو اس لیے ہمارے اس شریعت کے اندر کسی کو بھی سجدہ کرنا یہ کیا ہے، جائز نہیں ہے. چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سجدہ تعظیمی اللہ کے سوا کسی اور کو جائز ہوتا تو میں شوہر بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنی شوہر کو سجدہ کرے، اور اولاد کو حکم کرتا کہ وہ اپنے والدین کو سجدہ کرے. یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو یہ لوگ کرتے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو بھی اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیت پر سننے، ان پر عمل کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.